ہو کوئی بھی حال دل میں ہو، صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلہ ہمدردی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ آج ایک اور اسلامی بھائی کے گھر جا رہے ہیں، اور یہ علاقہ ہے قائد آباد کا علاقہ، کراچی کا ایک کونا ہے، اور ملیر کے بعد یہ ایریا آتا ہے، اور وہاں پر ایک اسلامی بھائی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ماشاءاللہ بڑے کمال کے مبلغ ہیں، اور بیرون ملک سفر کیا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے سلسلے میں، اور پھر ان کو کوئی بیماری ہوئی اور وہ واپس آئے، اور اب اس بیماری میں بھی ہیں، پریشانی میں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اب بھی حلال طریقے سے، آسان طریقے سے ایک کوشش کر کے اپنا روزگار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان کی دلجوئی کی نیت بھی ہے، ان کی ہمدردی کی نیت بھی ہے، ہم سب کو سیکھنا بھی ہے۔ اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے ایک یوں سمجھیے کہ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے لوگوں میں سے شامل وہ اسلامی بھائی ہیں۔ تو یقیناً ایک تکلیف ہے انسان کو کہ وہ صحت مند ہو اور اچانک وہ نعمت چلی جائے، تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ وہ بھی دیکھیں گے، اور اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، ان کی عیادت بھی کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی باتیں سن کر امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی کچھ سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح اس بار بھی حسان بھائی بھی موجود ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، ہمارا سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم ان کے پاس پہنچیں گے۔ حسان بھائی، آج انشاءاللہ جس مبلغ کے پاس ہم جا رہے ہیں، نارملی ہم ایسے اسلام بھائی کے پاس جاتے ہیں جو کسی پریشانی میں ایکٹیو نہیں ہوتے، ہاں ایک تو ایکٹیو اتنا نہیں ہوتے تو ہم کوشش کرتے ہیں ایسے تلاش کریں، لیکن ایک تو یہ کہ پیدائشی بیماری ہوتی ہے یا بچپن سے یہ پرابلم ہوتا ہے، ان کے ساتھ یہ اچانک حادثہ ہوا ہے، یہ صحت مند تھے، اور یہ حادثہ کیا ہوا ہے یہ بھی ہم جانیں گے، اور اس کے بعد بھی سنا یہ ہے کہ بڑی ہمت ہے۔ تو باقی جن کو زندگی صحت میں گزاری ہو نا، پھر ایسا ڈیزاسٹر ہو تو تکلیف بھی زیادہ۔ اچھا حاجی صاحب، ایسا ہوتا ہے نا جو لوگ ماشاءاللہ پہلے، اب جیسے ہم نے ان کے بارے میں سنا کہ پہلے سے ماحول میں تھے، جی جی، تو ایک ماحول کی ایک برکت بھی آدمی کو ملتی ہے، استقامت ملتی ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ پہلے سے بہت اچھے مبلغ تھے، تو ایک اس کی بھی ایک برکتیں ہیں اصل میں جو حاصل ہوتی ہیں۔ بات یہ حسن بھائی، بعض اوقات ہے نا بیان کرنا بڑا آسان ہے، اب پڑھے اپنے اوپر پڑتی ہے نا، پھر اس پر عمل کرنا یہ واقعی نصیب والوں کا ہی کام ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب پریکٹیکلی وہ مشکل سامنے آ جائے تو ان کے ساتھ یہ مشکل آئی ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے بھی بچائے۔ واقعی بہت ڈیفیکلٹ ہے، کہتے ہیں نا امیری کے بعد غریبی بہت مشکل ہے۔ جی ہاں، غربت میں زندگی گزر جاتی ہے، مگر امیری کے بعد غریبی ہو، صحت کے بعد جو ہے وہ بیماری ہو، وہ حدیث پاک ہے جی، وہ بڑی کمال کی حدیث ہے، کہ یوں سمجھے کہ چند جملوں میں نبی پاک نے بات سمو دی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غریبی سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ اس میں فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، اور فرمایا کہ مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، اور اسی طرح فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ تو یہ 4-5 چیزیں جو یہ بڑی اہم ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ نہ کرے پڑتی ہے نا، پھر انسان کہتا ہے کہ کاش جس وقت پیسے تھے اس وقت نیکی کے کام زیادہ کر لیتا، صحت تھی تو خوب میں بڑے بڑے کام کرتا۔ اب بیمار ہونے کے بعد یاد آتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات بڑے عرصہ فارغ رہتے ہیں اور کچھ سیکھتے نہیں ہیں، کچھ اس پر عمل نہیں کرتے، اور جب مصروف ہو جاتے پھر کہتے ہیں یار وہ بڑے اچھے دن تھے۔ تو انہی دنوں میں اگر آپ علم دین سیکھ لیں، انہی دنوں میں آپ اللہ کی رضا والے کام کر لیں، میں کہتا ہوں دنیاوی طور پہ بھی کوئی ایسی اسکل حاصل کر لے جو آپ کی دنیا، اور پھر دنیا بہتر ہوگی تو آپ ریلیکس ہو کے آخرت کی تیاری کر سکتے، لیکن کچھ بھی نہیں کرتے، بالکل فارغ لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، 5ویں چیز وہ حدیث سے فرمایا۔ تو اب یہ باقی ساری چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں، تو آج جاتے ہیں انشاءاللہ، اور وہاں جا کے ان باتوں کو سمجھتے ہیں، اور پھر آپ کو بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمدردی، اور آج ہم ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی محمد احتشام اتاری کے پاس حاضر ہیں۔ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے یہ آپ کو دکھائیں گے، اور آج ہمارے پروگرام کی یونیک اور الحمدللہ احتشام بھائی کے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں شروع ہی سے رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری الحمدللہ عز و جل ہمیں جوائن کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں رکن شورا کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کچھ غائبانہ تعارف تو ہم نے اپنی جب ہم گاڑی میں آ رہے تھے تو آپ کو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کے بارے میں ہم نے کروایا۔ یہ یاد رہے کہ دعوت اسلامی میں لاکھوں مبلغین ہیں الحمدللہ۔ بیرون ملک جانے کے لیے ہر کسی کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ اسپیشلی ہوتے ہیں، سلیکٹڈ ہوتے ہیں، جنہیں مدنی مرکز کی طرف سے بیرون ملک مدنی کاموں کی خدمت کے لیے بھیجا جاتا ہے، کیونکہ وہ دعوت اسلامی کے ایک طرح سے سفیر بھی ہوتے ہیں۔ وہ وہاں جا کر دعوت اسلامی کو یوں سمجھیے کہ پریزنٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو۔ تو امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا جملہ مجھے یاد ہے، جب بہت پہلے مجھے مجلس بیرون ملک کی ذمہ داری ملی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ بیرون ملک جانے والے مبلغین میں لوگ الیاس قادری تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہ انہی کے ذریعے جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی کیا ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ ایک ایسے مبلغ سے آج ملاقات کا موقع ملا ہے کہ جن کو مدنی مرکز نے یہ سلیکشن کی ان کی، اور انہوں نے بیرون ملک سفر کیا۔ کہاں کیا اور پھر کیا ہوا انشاءاللہ ان کے بارے بتائیں گے۔ احتشام بھائی، پہلے ہم بیرون ملک کے سفر والی بات پر بعد میں آئیں گے، پہلے زندگی کی کچھ ابتدائی باتیں آپ سے کر لیتے ہیں۔ آپ کا پورا نام کیا ہے حضور؟ میرا نام پورا احتشام الدین اتاری۔ ماشاءاللہ احتشام بھائی، اور کتنے بھائی ہیں ماشاءاللہ؟ ابھی 5 ہیں، میں سے 6 تھے، بڑے بھائی شہید ہوئے اللہ رینجرز میں۔ اللہ، اچھا رینجرز میں 2017 تھے اور شہید ہو گئے۔ اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ملک و قوم کے لیے جو خدمات کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، یقیناً ان کا رتبہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی میں کیسے آئے؟ اس سے پہلے کیا آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے دینی تعلیم میں کیا آپ نے حاصل کیا؟ بچپن سے ہی مطلب جو بڑے بھائی تھے شہید جو وسیم احمد رضا، ان کا پرپس تھا کہ یہ چھوٹے بھائی میرے فراز مدنی ہوگی، تو یہ دونوں جو ہیں مطلب دعوت اسلامی کے لیے وقف ہوئے۔ اچھا، وہ جو رینجرز میں بھائی تھے انہوں نے آپ دونوں کو وقف کرنے کے لیے دی، ماشاءاللہ۔ تو وہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ تھے؟ جی، مطلب وہ آن ڈیوٹی تھے، ہاں، مطلب محبتیں تھیں دعوت اسلامی کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ کیونکہ آؤٹ آف سٹی تھے، حیدرآباد میں اپنی ڈیوٹی اچھا اچھا، تو والد صاحب آپ کے؟ ہاں، والد صاحب الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یار، جی ٹھیک ہے۔ تو پھر مدرسۃ المدینہ مطلب جوائن کیا، وہاں پر مدنی قاعدہ اور ناظرہ قرآن پاک۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ نے حفظ قرآن بھی کیا؟ ماشاءاللہ۔ کہاں سے کیا؟ مدرسۃ المدینہ قائد آباد۔ اچھا، شروع سے آپ قائد آباد بھی رہتے ہیں؟ جی جی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو حفظ قرآن کے بعد پھر کیا کیا؟ حفظ قرآن کے بعد میرا ذہن چونکہ دنیاوی تعلیم کی طرف، کیونکہ دوست وغیرہ کچھ چلے گئے تھے، میرا ذہن بھی ادھر ہی تھا، لیکن پھر وہی بڑے بھائی ان کا مطلب یہ پرپس کہ آپ مطلب دعوت اسلامی کوئی جوائن کریں، تو جامعۃ المدینہ میں پھر ایڈمیشن لیا۔ کون سے جامعۃ المدینہ میں؟ جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا، سیکٹر 9، نارتھ کراچی۔ نارتھ کراچی میں داخلہ لیا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی درجے وہاں سے پڑھے ثالثہ تک۔ قائد آباد سے نارتھ کراچی کا سب کتنے کلومیٹر ہے؟ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ صبح کے ٹائم پر 1 گھنٹے کا۔ اچھا، روز جاتے تھے؟ پھر جوائن ہو گئی، رہائشی بھی ہو گیا۔ اچھا، وہیں رہنا شروع کر دیا، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر گلستان جوہر، جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی، ماشاءاللہ۔ وہاں کچھ درجات وغیرہ پڑھے۔ پھر آخری کے جو 2 درجات تھے، درجہ ثابیہ اور دورۃ الحدیث، وہ پھر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ ایک عالم دین بھی بن گئے، حافظ قرآن بھی بن گئے۔ غربت، ظاہر ہے آپ کوئی بہت امیر علاقے میں نہیں رہتے، تو اتنے مطلب جس کو ہم کہیں کہ مالدار بھی نہیں تھے، تو یہ سب کچھ کیوں ذہن میں آیا کہ میں کاروبار کروں، میں نوکری کروں، اپنا گھر بار چلاؤں؟ یہ پہلے حفظ اور اس کے بعد درس نظامی، تو یہ جذبہ کیسے ملا آپ کو؟ بس وہ بچپن سے ہی شوق بھی تھا کچھ،
नात खानी वगैरह का, और फिर घर वालों की तरफ से भी यही था कि आपने मतलब कुछ मतलब माली तौर पर कोई इतने मसाइल हमारे लिए नहीं आपको थे। प्रेशर नहीं था कि नहीं, भाई आपको कोई- कमा के लाना है, आप दीन सीखें। जी जी, माशाल्लाह, दरस निज़ामी कर लिया। कितने साल पुरानी बात है ये? ये 2015 में। 2015 में आप दरस निज़ामी फारिग हो गए। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर 1 साल का इंग्लिश कोर्स अच्छा, इंग्लिश फैज़ान लैंग्वेज मदीना कोर्स भी में किया। कोर्स माशाल्लाह किया। माशाल्लाह। उसके बाद फिर मदनी मकसद कोर्स अच्छा ओवरसीज़ मजलिस के तहत माशाल्लाह। हुआ, तो फिर वो ज्वाइन किया। तो उसके बाद फिर ज्वाइन किया, तो उसके बाद नेपाल सफ़र हुआ। अच्छा माशाल्लाह। नेपाल सफ़र हुआ 2017 में। उसके बाद फिर वापस में आया वहाँ से, तो फिर मदरसतुल मदीना फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी, इसको ज्वाइन किया। तकरीबन 2 साल तक तकरीबन पढ़ाया फैज़ान आपने। ऑनलाइन। ठीक है। उसके बाद फिर ख्वाहिश शुरू की दीन इस्लाम की खिदमत की जाए, तो फिर मजलिस से रिक्वेस्ट की, तो फिर रशिया सफ़र हुआ। अच्छा, रशियन स्टेट, रशिया कहाँ गया? किर्गिस्तान। अच्छा, किर्गिस्तान मदनी काफिले में गए। पहले नेपाल गए, फिर किर्गिस्तान। किर्गिस्तान वहाँ में कितना टाइम रहे? तकरीबन फर्स्ट टाइम 3 मंथ हाँ। रहे वहाँ पर। उसके बाद फिर वापस आए, फिर वापस गए, तो यूँ मिला के तकरीबन 12 माह का सफ़र हुआ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ तो सर्दी भी बहुत होती है। सर्दी बहुत। बहुत सर्दी होती है। अच्छा बहरहाल, तो ये तो आपका एक इल्मी सफ़र रहा, एक तंजीमी सफ़र रहा। आपने हिफ्ज़ कुरान किया, आलिम दीन बने, तरबियत कोर्स किया, बैरून मुल्क जाने वाला भी कोर्स किया, यकीनन पास हुए, जब ही आपको नेपाल भेजा गया। ये कैसी लगी ज़िंदगी? ये दुनिया में बाहर जाकर और एहसास हुआ होगा कि कितनी ज़रूरत है दीन की खिदमत करने की, और दावत इस्लामी जिस तरह ये काम कर रही है उससे मज़ीद खुशी भी होती होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नेपाल में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है कि दावत इस्लामी के मतलब खूब चर्चे थे वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में मैं समझूंगा कि कम है उसके मुकाबले में। इतनी इतनी मोहब्बत करने वाले। बहुत तो मोहब्बत। आपकी अब्दुल हबीब भाई से मुलाकात कब हुई? इससे पहले? इससे पहले मुलाकात हुई इंग्लिश कोर्स में ज़्यादा हुई थी, हाँ। क्योंकि पीर को ये वक्त अता फरमाते थे तलबा इकराम को अपने पास। अच्छा, अब ये जो आपके साथ प्रॉब्लम हुई, आपने एक बड़ी सेहतमंद लाइफ गुजारी, माशाल्लाह दीन की खिदमत के लिए आप जाते रहे, फिर ये क्या ऐसा हो गया? ये जो मैं ओवरसीज़ में ही था, बाहर ही था, तो चूँकि लॉकडाउन वाली सूरत थी, हॉस्पिटल वगैरह सारे उस टाइम बंद थे। पाकिस्तान की भी मतलब मैं फ़ोन वगैरह करता था, तो यहाँ पर भी वही हालत थी, किसी मरीज़ को लेते नहीं थे हॉस्पिटल वाले। तो वहाँ पर भी ऐसी सिलसिला था, क्योंकि वहाँ पर वो फॉरेनर को तो मतलब दूर की बात, वो लोकल को भी नहीं ले रहे थे वहाँ पर। अच्छा। तो इस वजह से वहाँ पर मुझे बुखार चढ़ा, वही ठंड ज़्यादा थी, बुखार वगैरह रहा, तो उसकी वजह से फिर मतलब मजलिस की तरफ से भी यही था कि सफ़र मतलब पाकिस्तान हो जाए, लेकिन वो फ्लाइट्स वगैरह नहीं थी। काफ़ी बहुत कोशिशें की, उसके बाद जाकर फिर टिकट वगैरह की तरकीब बनी, फिर पाकिस्तान आए। तो फिर यहाँ पर भी मैं आया, तो तबीयत मेरी मतलब वो एक होता है ना कि फौजी सी तबीयत थी। उसके बाद फिर स्टार्ट ऑफ जनवरी मेरा सफ़र भी था ओवरसीज़ का। जी, तो फिर जनवरी के स्टार्ट में, क्योंकि यहाँ पर भी सर्दी पड़ी, फिर मेरी टांग में दर्द स्टार्ट हुआ, ये राइट साइड पर, बैक साइड पर इसकी। तो दर्द जब स्टार्ट हुआ, तो ये दर्द फिर काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया। मैं मतलब नाश्ता वगैरह भी सुबह सही बैठ कर नहीं कर पाता, कभी इस करवट कभी उस करवट। फिर ये दर्द ऐसे 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 बढ़ते हुए फिर उस टांग पर गया। उस टांग पर जाने के बाद फिर ये बहुत शदीद किस्म का दर्द हुआ, रात में तकरीबन बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो उसके बाद फिर घर वालों ने समझा कि ये चल सकेगा, तो लेकर जाने लगे हॉस्पिटल, तो मैं चल ही नहीं पाया। फिर भाई वगैरह थे, इन्होंने उठाकर ही लेकर आना जाना रहता है। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या हुआ है ये? तकरीबन 1.5 महीना में सिविल हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा। तो वहाँ पर भी रिपोर्ट्स वगैरह सारी क्लियर ही आई, और उसके बाद फिर अब प्राइवेट वगैरह मतलब दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मतलब कहीं और रेफ़र किया है, नेशनल हॉस्पिटल है कोई। वो क्या पैरालाइज कहते हैं, क्या कहते हैं? जी, इसको पैरालाइज कहते यानी हैं। आप पर एक तरह से फालिज का अटैक हुआ है इधर? नहीं, फालिज या लकवा, मतलब अभी तक कोई बीमारी डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन आप चल नहीं पा रहे? चल नहीं पा रहा। अल्लाह। ये था कि ये तो बिल्कुल भी अभी तो कुछ ना कुछ मतलब मोमेंट है। शुरू में तो ये बिल्कुल ही मतलब यहाँ से मतलब पता ही इंशाअल्लाह नहीं। अल्लाह करीम है, हम भी दुआ करेंगे, और मदनी चैनल के लाखों नाज़रीन ये सिलसिला देखते हैं, वो भी आपके लिए दुआ करेंगे। आप तो दावत इस्लामी का असासा हैं, एक कई सालों में जाके ऐसा इस्लाम तैयार होता है जिसने हिफ्ज़ कुरान भी किया हो, आलिम दीन भी हो, फिर इसके बाद मदनी मरकज़ की तरफ से भी सेलेक्टेड हों बैरून मुल्क के लिए। तो ये इतनी सारी स्पेशलिटीज़ हैं, जो ऐसे इस्लाम है तो बहुत मुश्किल से तैयार होते हैं। तो हम बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं, और मैं नाज़रीन से भी कहूँगा वो भी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह आपको सेहत कामिला अजला अता फरमाए, आप फिर से पैरों पे चलें। और ये आपने बड़ी अच्छी साइन बताई कि आपके पैरों में अभी आप हिला जुला रहे हैं, तो ये और भाई साहब, ये आप इस तरह के जो माशाल्लाह इस्लाम भाई हम लोगों को कई दफ़ा ऐसे जाना हुआ,
تو آپ مدنی چینل کے ناظرین میں سے آپ کئی دفعہ آپ نے مخاطب کر کے کہا کوئی اگر آپ اس حوالے سے جی ہمیں کوئی ایسے ڈاکٹر سن رہے ہوں یا ایسے اسپیشلسٹ لوگ ہوں جو اس پرابلم کو سمجھ سکتے ہوں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم ان کی رپورٹس آپ تک بھیجیں. ہم بھی اپنے طور پہ کوشش کریں گے اور آپ بھی اس نیکی کے کام میں ہمارا ساتھ دیں. لیکن ایک بات میں نے دیکھی کہ ایک تو چلیں پیدائشی ہی بندہ اگر اللہ نہ کرے کسی قسم کی پرابلم میں ہوتا ہے تو وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو ہے ہی نہیں یہ چیز. تو ہم نے ان کے چہروں پر تو اطمینان دیکھا. لیکن آپ نے تو ایک بڑی زبردست، آپ شادی شدہ بھی ہیں؟ ہاں، ایک بڑی زبردست آپ نے لائف گزاری اور بیرون ملک کے سفر کیے اور اب آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا. لیکن آپ کے چہرے پہ اب بھی ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں مسکراہٹ بھی ہے، اطمینان کی کیفیت بھی ہے. تو یہ اس حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ کہاں سے سیکھا آپ؟ یہ میں سول ہاسپٹل، آپ کو پتا گورنمنٹ ہاسپٹل کی دیواریں وغیرہ کتنی ہوتی ہیں، دیکھ کر خوف آتا ہے اس کو. تو مرشد کریم کی دعائیں وغیرہ جو آئیں آپ کی بارگاہ سے، تو وہ میں سنتا تھا تو مجھے کافی مطلب ہمت حاصل ہوتی تھی. اور ہمارے نگران شہاب الدین اتاری ماشاءاللہ. جی جی، مطلب کافی انہوں نے بھی ہمت دلائی ہمت کہ دلائی. مطلب ہمت نہیں ہارنا. اور اپنی مثالیں بھی انہوں نے خاندان کی ایک دو دی کہ آپ نے کھڑا ہونا ہے. تو وہ مطلب ایک ذہن میں بس گیا تھا کہ مجھے کھڑا ہونا ہے. اور ماشاءاللہ بس وہ ڈاکٹر بھی مطلب پریشان ہوتے تھے کہ کوئی دوائی وغیرہ نہیں دی ہے، کیا مطلب امپروومنٹ آ رہی ہے، وہ خود پریشان. ماشاءاللہ. اور اللہ کی رحمت ہے کہ اتنی امپروومنٹ ہے کہ آپ کو امید ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. کچھ آن لائن بھی تدریس یا آن لائن بھی کوئی کلاسز شروع کی ہیں؟ فیضان آن لائن میں نے جوائن کرنا تھا، اس کی ٹریننگ وغیرہ بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی. ماشاءاللہ. لیکن وہ مطلب ڈاکٹر نے منع کر دیا، ویکنیس آ رہی تھی آنکھوں وغیرہ میں کچھ اچھا پرابلم مطلب. تو اس وجہ لیکن سے آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر بیٹھے بیٹھے بھی کوئی روزگار کی صورت بن گئی. ہم نے الحمدللہ ان کے لیے یہ آپشن دیا ہے کہ چونکہ یہ ہمارے ایک بہترین مبلغ ہیں تو کم از کم یہ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن قرآن پاک پڑھا کر اپنے روزگار وغیرہ کے سامان بھی کریں. اچھا، اس میں میں یہ چاہوں گا وہ میسج ہے آپ کو جو امیر علیہ سنت نے بھیجا آپ کو؟ جی میرے موبائل اچھا، میں. آئیے ناظرین آپ کو سناتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد نے اپنے اس مدنی بیٹے کو کس طرح دعاؤں سے نوازا اور کیا ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ جس سے بندہ جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور اللہ کرے اس انداز کا ہمیں صدقہ نصیب ہو. آئیے سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. احتشام الدین مدنی کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین انہیں صحتوں، راحتوں، عافیتوں، عبادتوں، ریاضتوں، دینی خدمتوں بھری طویل زندگی عطا فرما. پروردگار یہ بیماری، یہ تکلیف ان کے حق میں گناہوں کا کفارہ بن جائے، ترقی درجات کا باعث ہو اور بے حساب جنت الفردوس میں داخلے اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے کا ذریعہ بن جائے. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. احتشام الدین مدنی بیچارے تکلیف میں ہیں اور ان کی دونوں ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، سخت اذیت میں ہے. سارا گھرانہ یقیناً اس کی وجہ سے ٹینشن میں ہو، یہ سمجھ میں آتا ہے. اے اللہ پاک اس گھرانے پر رحمت کی نظر فرما. احتشام الدین مدنی کی دونوں ٹانگیں پہلے سے بھی بہتر کام کرنا شروع کر دیں، ساری تکلیفیں بھی بیچارے کی دور ہو جائیں اور ایک بار پھر تیرے دین کے احیاء کے لیے، سنتوں کی دھومیں مچانے کے لیے بھاگتے دوڑتے نظر آئیں. اے اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عطا کرتے، رحمت کی نظر فرما. تو آپ نے حفظ قرآن جو کیا ہے اس میں آپ نے تراویح وغیرہ بھی کبھی سنائی؟ تراویح سنائی تھی اور اس کے بعد پھر سماعت کی ترکیب رہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر جامعۃ المدینہ میں گئے تو پھر سماعت کی ترکیب زیادہ چل رہی. ماشاءاللہ. کوئی ہمیں قرآن پاک کی اگر کوئی ایک آخری پارے کی کوئی بھی صورت اگر آپ تلاوت کر کے بھی سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، اب میں یہ چاہوں گا، آپ تو ایک ماشاءاللہ خود بھی اچھے مبلغ ہیں، اس کیفیت میں ہیں آپ، اچھی خاصی زندگی صحت میں گزری اور اب اس پرابلم میں آپ آئے ہیں. ایسے بہت سارے ناظرین ہمیں سنتے ہیں جو کسی پرابلم کی وجہ سے بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. کوئی بھی حادثہ ہو جائے، پیسے کم ہو جائیں، معذوری ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو ہمت ہار دیتے ہیں. بعض اوقات تو ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات معاذ اللہ خودکشی کے خیالات ذہن میں آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان ناظرین کو پیغام دیں کہ اگر زندگی میں کوئی مشکل آئے تو اس کو کیسے فیس کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو مطلب جو آپ کے اچھے دوست ہیں،
मतलब जो आपको हिम्मत दे सकते हैं, जिनकी बातों से मतलब हौसला मिले, जज्बा मिले, वो उनको अपने करीब करें। और क्योंकि उनकी बातों से आपके अंदर हिम्मत, एक जज्बा पैदा होगा। और मतलब दुनिया में हर चीज़ का ही इलाज मतलब है, तो मतलब नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात से अल्लाह उम्मीद रहनी तबारक व तआला की चाहिए। ज़ात और ये से। आजमाइशें तो हमारे गुनाह मुआफ़ करवाने, दर्जात को बुलंद करवाने आती हैं। अहादीस में ऐसे कितनी यूँ समझिए कि इशारे मौजूद हैं कि अल्लाह करीम अपने पसंदीदा बंदों पर आजमाइशें भेजता है ताकि उनके दर्जात बुलंद हों, उनके गुनाह मुआफ़ हों। तो हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। और ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो मसाइल के पहियों पर ही चलती है। बाज़ औक़ात हमें ऐसा लग रहा होता है कि मैं ही दुखी हूँ, बाकी सारे सुखी हैं। ऐसा नहीं है नाज़रीन, हमसे ज़्यादा दुखी हैं लोग, हमसे ज़्यादा परेशान हैं और वाकई मुश्किल लाइफ गुजार रहे हैं। तो आज यूँ समझिए कि हम एक ऐसी इस्लामी भाई के पास आए कि जिनकी ज़िंदगी बड़ी देखें तो अब बड़ी ज़बरदस्त गुजर रही है ना। दावत इस्लामी में भी देखें तो एक अपर लेवल की जिम्मेदारी मिल जाना, बैरून मुल्क सफ़र हो जाना, लोग दुनिया भर जाने के लिए दुनियावी तौर पे तरस रहे होते हैं। ये पहले नेपाल चले गए, फिर रशिया चले गए, और मुल्कों में इनको जाना था। एक प्लान होता है इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन अचानक एक ब्रेक आया और एक ऐसी प्रॉब्लम आई। बहरहाल मैं तो ये समझूंगा कि इनके लिए तो ये भी सआदत है कि ये बीमारी की इब्तिदा भी इनकी राह खुदा में सफ़र में हुई। तो ये जितने भी जो मसाइब हैं या सब्र है या कहते हैं ना बीमारी गुनाहों का कफ़ारा है, तो इनका तो ये अल्लाह की राह से यूँ समझिए कि सफ़र जारी है और अल्लाह की राह में ही ये आजमाइश आई है। तो इसका अजर भी उन्हें उसी अंदाज से मिलेगा। अल्लाह की रहमत से हमें बहुत उम्मीद है। हम दुआ गो इंशाल्लाह ये अपने पैरों पे चलें, अपने पैरों से तवाफ़ करेंगे इंशाल्लाह, अपने पैरों से सही करेंगे अल्लाह ने चाहा तो, सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ेंगे इंशाल्लाह। और अब्दुल अभी भाई, ये जैसे अभी इन्होंने खुद जिक्र किया कुछ इस्लामी भाइयों का, शाहब भाई का और दीगर कुछ ने उनको बहुत इनकरेज किया, बहुत हौसला दिया। तो इसके साथ साथ इनके अपने घर वालों ने भी बहुत पॉजिटिव रोल घर प्ले में किया से होगा। आपका किसका किरदार अच्छा रहा और आपके साथ साथ दिया? सबका ही किरदार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत ये मदीना वैसे मदीना जो करके ये है। आपने बात की ना, ये बड़ी पते की बात है कि मोटिवेशन जिनसे मिलती हो, जो हौसला बढ़ाने वाले हो, उनके साथ रहना चाहिए। हमारे साथ एक प्रॉब्लम पता है क्या है नाजरीन, हम पहले किसी प्रॉब्लम में आए और फिर किसी मायूस आदमी से दोस्ती कर लेते हैं। पहले मैं मायूस परेशान, वो अगला आके और परेशान कर रहा है, अरे तुम तो बड़े बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ऐसे लोगों से दूर रहें, हिम्मत वाले लोगों से दोस्ती होनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में सब्र करने वालों से हमारी दोस्ती होनी चाहिए। सच्चों के साथ, कूनू माअस सादिकीन, कुरान कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। हम अपने अतराफ भी बाजू का जैसे लोगों को रखते हैं जो हमारा ही मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनसे दोस्ती लगाई हुई है जो हमें हिम्मत तोड़ रहे होते हैं। ऐसे मामलात में जब आप डीमोरलाइज हो रहे हो तो मोटिवेशन वाले लोगों के साथ रहें। बल्कि यहाँ तो मैं दूसरी तरफ वालों को भी सबक दूंगा कि हमें परेशान लोगों से मिलकर उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। अब देखें ना, यहाँ इन्होंने अमीर अहले सुन्नत का जिक्र किया, निगराने जो इनके निगरान शाहब भाई उनका जिक्र किया और दोस्तों का जिक्र किया कि वो लोग थे जिन्होंने इनकी हौसला अफजाई की और आज ये अपने अंदर हिम्मत महसूस कर रहे हैं। कितना सवाब मिलेगा उन्हें। तो हमें भी ये काम करना है कि अगर हमारे आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कोई परेशान है, कोई मुसीबत में है, उसको हिम्मत दें, उसको हौसला दें, हो सके तो उसकी कुछ मदद करें, ना कि हौसला तोड़ दें कि तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम तो गए, बर्बाद हो गई, और बंदे को डिमोरलाइज करना है ना। तो अल्लाह करे कि ये भी हम ख्याल रखें कि दिलजोई के साथ साथ हौसला देने वाला जो काम है ना, ये भी बड़ी कमाल की बात है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कैफियत में तो दो बोल हौसले के ना बंदे को खड़ा कर देता है। क्या फरमाते हैं? आपकी बात जो तरक्की दर्जात और कफ़ारा गुनाह, ये अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का मतलब ये जो जुमले थे ना, ये मेरे जहन में मतलब घूमते थे। वो इतना दर्द होता था ना, वो ये जहन में आता था, तरक्की दर्जात और गुनाह का कफ़ारा हो गई है। तो मतलब वो दर्द वगैरह भी इतना महसूस वगैरह नहीं हो कोई भी हाल दिल में हो, सदा शुक्र खुदा। दूर हो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा